اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام پیغام عاشورہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس ٹاپک میں آج ہم ڈسکشن کریں گے کربلا کی ان خواتین کے بارے میں، کس طریقے سے ان خواتین نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا مقصد تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اپنے ہمراہ تمام خواتین کو لے کر آئے۔ ہمارے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پہلا سوال یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہ تمام خواتین کو لے کر کربلا کی جانب کیوں آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد۔ یہ سوال جو آپ نے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں خواتین اور بچوں کو لے کر کیوں آئے، خود امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کئی دفعہ کیا گیا کہ جیسے محمد حنفیہ کے لیے ملتا ہے، دیگر افراد کے لیے ملتا ہے کہ اگر آپ عراق کی طرف جا ہی رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کربلا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کسی کے ذہن میں، امام کو چھوڑ کے، امام کے پاس علم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ظاہری جو بات ہو رہی تھی اس وقت ظاہراً امام مدینے سے مکے جا رہے تھے اور بعد مکے سے عراق کی طرف جا رہے تھے، نہیں کوفے کی طرف جا رہے تھے، کوئی ذہن میں نہیں تھا کسی کے کہ کربلا، لیکن بہرحال عراق جا رہے تھے، کوفے جا رہے تھے۔ تو پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ آخر آپ جا رہے ہیں تو آپ بچوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اتنا طولانی سفر خود اپنے آپ میں اس زمانے، آج سخت ہے یہ سفر زمینی اگر ہم کریں خواتین و بچوں کے لیے، اب اتنے سہولتیں اور اتنے امکانات ہیں۔ جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ایران سے بھی اگر آپ عراق بارڈر تک اور بارڈر سے کربلا تک جانا چاہیں تب بھی ایک سخت مرحلہ ہے، انسان کو 6-7 گھنٹے ادھر سے ادھر اور 3-4 گھنٹے اس بارڈر سے، جس بارڈر سے بھی آپ کراس کر رہے ہو۔ آج جب اتنی سہولتیں ہیں تب سخت ہے خواتین اور بچوں، حتیٰ مردوں کے لیے اتنی فیسلٹیز کے باوجود آج سخت ہے سفر کرنا، زمینی سفر۔ تو اس زمانے میں اونٹ کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر اور پیدل کا سفر کتنا سخت رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود امام لے جا رہے ہیں خواتین کو۔ تو بہت سو نے کہا کہ اتنے لمبے سفر پہ بچوں کو آپ لے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر معلوم نہیں ہے اس سفر کا انجام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اور اگر عراق میں مان لی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ خواتین اور بچوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے۔ امام نے الگ الگ جواب دیے ہیں۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں ہمیں آتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی جو روایات ہمارے پاس آتی ہیں، اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے دیکھنا، اور دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک پریشانی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو زیادہ اس فن کے ماہر نہیں ہوتے اور اس کے بعد اس فن میں آ کر دخالت کرتے ہیں، ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ وہ بس انہوں نے ایک روایت دیکھ لی اور اس کو لے کر وہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ روایت ایک اپنے آپ میں ایک فن ہے، روایت اور درایت ایک فن ہے جس کے بغیر انسان آ کر اس کے اوپر بحث نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح ہر سبجیکٹ میں جب تک انسان اس سبجیکٹ کو اچھی طرح سے نہ سمجھ لے تب تک اس کا اہل نہیں ہو سکتا اور اس پہ بحث نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی لائن ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی آدمی میڈیکل سائنس کو نہیں، اگر اس کو 4 ٹیبلٹس کے نام معلوم ہے اور 4 ڈرگس کے نام معلوم ہے تو وہ آ کے بحث نہیں کر سکتا یا اپنا علم نہیں پیش کر سکتا کہ آپ کو فلاں دوا کھا لینی چاہیے، فلاں دوا نہیں کھانی چاہیے۔ ڈاکٹر سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوا کیوں پرسکرائب کی ہو، وہ دوا کیوں نہیں پرسکرائب کی۔ ڈاکٹر کہے میں نے 10 سال اور 20 سال اپنی عمر صرف کی ہے میڈیسن کے اوپر، آپ مجھے آ کے بتائیں گے 4 ٹیبلٹس کے نام سننے کے بعد؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ یا انٹرنیٹ پہ گوگل کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے۔ اگر ایسا ہونا تو پھر تو ہر انسان ڈاکٹر ہے گوگل کے ذریعے اور ہر انسان انجینئر ہے۔ تو ہر صنف جو ہے ضروری ہے کہ اس کے علماء سے، اس کے جاننے والوں سے بات پوچھی جائے تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم سے مراد وہ لوگ جو اہل حدیث کے سلسلے میں کام کر چکے ہیں، درایت کے سلسلے میں جانتے ہیں، عربی ادب کو جانتے ہیں۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی، تو اس چیز پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ امام نے یہ بات کیوں کہی یا کب کہی اور کس سے کہی۔ ایک ہی سوال مختلف ائمہ میں ملتی ہے یہ بات ہمیں، ایک ہی سوال امام سے الگ الگ لوگوں نے کیا اور امام نے الگ الگ جواب دیا۔
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے ملحوظ خاطر یہ رہتا ہے کہ کون سوال کر رہا ہے اور کیوں سوال کر رہا ہے. واہ. تو کبھی کبھی بات جو امام نے کہی ہے اس کا تعلق صرف اس شخص تک ہوتا ہے، کبھی کبھی تعلق اس شخص سے زیادہ کا ہوتا ہے. یعنی اگر اس کی ذہنیت اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعے میں بڑا پیغام دوں تو اس کو اتنی بات بتاؤں گا جتنی اس کے ذہن میں اور اس کی ظرف میں آ سکتی ہے. اگر بات آگے تک پہنچانی ہے تو میں کسی بہتر انسان نے، کسی بہتر راوی نے بہتر نیت کے ساتھ سوال کیا تو میں اس کو اس طرح کا جواب دوں گا. امام نے بھی الگ الگ لوگوں کے اس سوال پر یا اس رائے کے اوپر کہ بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، الگ الگ جواب دیے ہیں. اس کی وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو وہی کہ جو سامنے والا سوال کر رہا ہے وہ کتنی ظرفیت کا حامل ہے، یا اس وقت امام کو صرف مقصد یہ تھا کہ اس کو چپ کر دیں یا اس کو جواب دے دیں. اصل مقصد کیا تھا یہ تو ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ واقعہ ہو چکا ہے. لیکن جس کے سامنے بھی واقعہ نہیں ہے وہ اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو جواب ایسا دینا ہے جس سے وہ اس وقت قانع ہو جائے. لہٰذا امام نے مثلا کہا کہ میں نے اپنے جد کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ ان کو خداوند عالم پر ان کو اسیر اور گرفتار مصیبتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. بات ختم ہو گئی. یعنی میں ان لوگوں کو لے جا رہا ہوں کہ خداوند عالم کو پسند ہے کہ یہ اسیر ہوں. سامنے محمد حنفیہ جیسے اشخاص نے اگر سوال کیا تو اتنا جواب دے دیا کہ رسول اللہ اور اللہ کا نام آ گیا، اب یہ لوگ چپ ہو جائیں گے. جب اللہ کی مرضی تو بات ختم ہو گئی. یا دوسروں سے کہا کہ نہیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، یا ان کے لیے امنیت نہیں ہے اس لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. تو بہت سے جوابات ہیں. لیکن جب کربلا ہو گئی تب ہمارے اور آپ کی آج جب تاریخ کربلا کو ہم پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں تب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین نے یہ کام کیوں کیا تھا. دیکھیں کربلا میں خواتین نے وہ کام کیا ہے. اس کے لیے میں ایک مقدمہ پیش کروں چھوٹا سا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے شہادت پہ ہم آج تک متفق نہیں ہیں. جی. ہم سے مراد عالم اسلام سے بھی اور چھوٹا کر دیے دائرہ. اہل بیت کے ماننے والے اور محبان اہل بیت شیعہ علماء بھی خاصہ بھی رسول کی شہادت اور وفات کے اوپر متفق نہیں ہیں. بعض کہتے ہیں وفات ہے، بعض کہتے ہیں شہادت ہے، ان کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. جی. آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کی کیفیت شہادت یا کیفیت وفات کیا تھی. جو لوگ شہادت کے قائل بھی ہیں وہ اس یہودیہ کی بات کرتے ہیں جس نے خیبر سے واپسی میں زہر دیا تھا، جبکہ اس کے دلائل ہیں ہمارے پاس کو رد کرنے کے، جو اس کا آج موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور. بہرحال تو رسول کی شہادت یا رسول کی وفات ہے یا شہادت ہے، اس کے اوپر ہمارے ہاں اتفاق نہیں ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے قاتل کون لوگ ہیں؟ عالم اسلام کچھ لوگوں کے نام تو لے گا لیکن بہت سے لوگ پس پردہ رہ جائیں گے. واہ. امام حسن علیہ السلام کو ان کے گھر میں زہر دیا گیا. گھوم پھر کے بعد قاتلہ تک آ جائے گی کہ اس نے زہر دیا. پردے کے پیچھے کون؟ لیکن یہ زہر کہاں سے آیا، کس نے سپلائی کیا، عمومی طور پر ثابت ہم نہیں کر پائیں گے. جی. یا اگر ثابت بھی کر لیں گے تو عموم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. یعنی عالم میں نہیں ہے فلاں نے زہر دیا، امام کی زوجہ نے امام کو زہر دیا. اور اگر دیا بھی تو جن لوگوں نے سارا کام فراہم کیا تو وہ بہرحال بری ہیں. یہ لوگ جنہوں نے رسول کو قتل کیا، امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد میں شہید کیا گیا. اگر آپ سے یا کسی سے پوچھا جائے امیر المومنین کا قاتل کون ہے، آپ سب ابن ملجم مرادی کا نام لیں گے. لیکن ابن ملجم مرادی کو سپورٹ کس نے کیا، اس سازش میں اور کون کون لوگ شامل تھے، کیسے ممکن ہوا کہ باقی دو لوگ اپنے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے، صرف ابن ملجم مرادی ہی کیوں کامیاب ہو گئی. 3 لوگوں نے، جو تاریخ ہم تک ملی ہے جو سب پڑھتے ہیں، کہ 3 لوگوں نے کعبہ کے پاس قسم کھائی کہ ان تینوں کو ختم کر دو کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ کیسے ہوا کہ 3 میں سے صرف ایک ہی کامیاب ہوا اس رات، جبکہ تینوں نے ایک ہی رات میں حملہ کرنے کی تیاری کی تھی. ایک جگہ ایک صاحب پہنچے ہی نہیں، دوسری جگہ ایک صاحب کے گارڈز نے ان کو گرفتار کر لیا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اتفاق ہے یا سازش ہے؟ بہرحال جیسا بھی ہو،
امیر المومنین کے قاتل کے نام پر آپ ابن ملجم مرادی اور 2-3 اس کے جو ساتھی وردان وغیرہ کے نام آتے ہیں، قطامہ کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو ڈائریکٹلی مجرم قرار نہیں دے سکتے، وہ ملزم بھی شاید نہ بنا پائیں۔ یہ لوگ اتنے کامیاب تھے تاریخ میں کہ رسول کو قتل کر دیا، آج تک عالم اسلام پریشان ہے کہ رسول قتل بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ شہزادی کے اصل قاتلوں کو ہم چھپا لے گئے، امام حسن کے قاتل کو جو اصل قاتل ہے اس کو ہم بچا لے گئے، امام علی کے قاتلوں کو چھپا لیا ہم نے، اصل محرکوں کو۔ ان کے لیے کتنا آسان ہوتا۔ دیکھیے یہ سب جتنے واقعات ہیں یہ شہر میں ہو رہے ہیں، مدینے میں ہو رہے ہیں یا کوفے میں ہو رہے ہیں۔ کوفے کے باہر تو ہے نہیں، شہر کے باہر تو ہے نہیں، رسول کے گھر میں ہو رہا ہے، امام حسن کے گھر میں ہو رہا ہے، شہزادی سلام اللہ کے گھر کے اوپر ہو رہا ہے، دروازے پر ہو رہا ہے، امیر المومنین کو ان کے گھر کے بغل میں مسجد میں شہید کیا گیا، کوفے میں شہید کیا گیا۔ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ امام حسین کو کربلا میں قتل کرنے کے بعد یہ تاریخ کو پلٹ دیتے اور 4 بکے ہوئے مورخ جیسے آج لکھتے ہیں ویسے کل یہ لکھ دیتے۔ ابن زیاد خط لکھتا یزید کے نام، نہیں لکھا اس نے، جو لکھتا ہے لکھ سکتا تھا وہ یہ کہ نواسہ رسول کوفے کی طرف آ رہے تھے، ہم کو خبر ملی کہ کچھ راہزن، کچھ ڈاکو ان کو گھیرے ہوئے ہیں، جی لہٰذا ہم ان کو بچانے کے لیے لشکر لے کر گئے، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو دیر ہو چکی تھی اور امام شہید کر دیے گئے تھے، فلاں فلاں کو ہم نے گرفتار کر کے قتل حسین کے جرم میں مثلا حد جاری کر دی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ آسان تھا یا نہیں تھا ان کے لیے؟ بالکل یہ کر سکتے تھے یا نہیں؟ بالکل۔ یعنی آج ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ابن زیاد بری ہے، اس نے تو حکم نہیں دیا تھا، یا یزید نے تو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آج جو یہ پریشان ہیں یزید کو بری کرنے کے لیے، یزید کے باپ کو بری کرنے کے لیے، ابن زیاد کو بری کرنے کے لیے، کہ سارا ٹھیکرا جو ہے وہ صرف شمر اور سنان ابن انس اور اس طرح کے لوگوں کے سر پہ آ جائے اور امر سعد جیسوں کے لوگوں پہ آ جائے، ان کے لیے بہت آسان ہوتا یہ کام۔ یہ تو بہت ہی آسان کام تھا، کیونکہ کوفے سے 80 کلومیٹر دور ایک جنگل میں، ایک صحرا میں کیا ہوا یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ شہر کی چیزوں کو چھپا لے جا رہے تھے تو جنگل میں کیا ہوا، کس کے ساتھ ہوا، یہ تو وہ بہت آسانی سے تاریخ کو بدل سکتے تھے۔ لیکن امام حسین نے ایک ایسا انتظام کر کے جا رہے تھے کہ میں صرف اپنے قاتلوں کو نہیں، میں پنجتن کی آخری فرد ہوں، تو مجھ سے پہلے بھی جتنے قتل ہوئے ہیں ناحق، میں ان سب کے قاتلوں کا چہرہ بے نقاب کروں گا۔ یہ دیکھ، یہ ان کے اپنے ذہن میں یہ ہے کہ میں مثلا شہزادی کی رضا چھین رہا ہوں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کا پردہ نہیں چلے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا اس پردے کو یا اس چادر کو چھیننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے چہروں پہ جو نقاب پڑی ہے وہ اتر جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ اقدام دے، یہ اقدام۔ آگا بریک کا وقت ہو چلا ہے، ناظرین چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام عاشورہ میں ان خواتین کے بارے میں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ مولانا نے بڑی خوبصورت انداز میں جس طرف اشارہ کیا کہ کس طریقے سے یہ اقدام تھا کہ ان تمام قاتلوں کے چہرے سے نقاب اتر جائے۔ ہم اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے ہم جو آج یہ گفتگو کر رہے ہیں اور انالیسس کر رہے ہیں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا، اور چونکہ ہو چکا ہے لہٰذا بیان کرنا آسان ہے، لیکن جب نہیں ہوا تھا تب کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ امام حسین یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ تو صرف امام جانتے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھ اور کیا کریں گے، لہٰذا دشمن
اپنی جیت کو، جس کو وہ جیت سمجھ رہا تھا، اس نے خود ایسے کام کیے کہ وہ کل چاہ کر بھی چھپا نہیں پائے اپنے قتل کو اور اپنے جرم کو۔ اب تک جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مثلا وہ گریہ کر رہا ہے امیر المومنین کی شہادت پر، جو خود قاتل ہے جی وہ گریہ کر رہا ہے کہ امیر المومنین کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا مثلا، جی حسن سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ یہ طریقہ آج تک ہوتا ہے کہ قاتل خود آ کر جنازے میں شرکت کرتے ہیں، تشییع میں شرکت کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر شک نہ کرے۔ آج تک چل رہی ہے، دنیا کی سیاست اسی بھی بیس پہ چل رہی ہے۔ امام حسین جانتے تھے کیا کر سکتے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ یہ شہر کے اندر لگائی ہوئی آگ کو جب دوسروں کی طرف اشارہ کر سکتے تھے تو جنگل کے ایک واقعے کو یہ نہ جانے کیا کیا کر سکتے تھے، لیکن خود اپنے ہاتھ سے رقم کیا قاتلوں نے کہ کس نے شرکت کی، کس نے قتل کیا، کس نے کیا کیا، خود، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ہم نے جو کام کر دیا ہے وہ ظاہری طور پر بہت عظیم کام کیا ہے اور ہم اس کے ذریعے خلعت لیں گے، ہم اس کے ذریعے منصب لیں گے، ہم اس کے ذریعے پوری دنیا اسلام پر جو ہماری حکومت ہے اس کو بالکل تثبیت اور ثابت کر دیں گے۔ کہ انہوں نے اس طرح سے دبدبہ بنایا کہ اگر ہمارے خلاف فرزند رسول بھی کھڑا ہوگا تو ہم قتل کر دیں گے، تو لہٰذا عام مسلمان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جی اس لیے انہوں نے یہ اقدام کیا تھا کہ اگر فرزند رسول ہماری حکومت کے خلاف آئے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، تو عام مسلمان کی اب ہمت ہی نہیں رہ جائے گی کہ جب حرمت رسول کی کوئی حرمت نہیں ہے تو عام مسلمان کیا ہے۔ اس لیے یہ کام کیا گیا تھا، جی اسی لیے اتنی شدت سے کام کیا گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے زوم میں بہت سے کام کیے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے خواتین کو اسیر کیا جس سے پہلے نہیں ہوا، اسلامی جنگوں میں نہیں ہوا۔ انہوں نے سروں کی تشہیر کی، سر کاٹے گئے لیکن سروں کی تشہیر نہیں کبھی ہوئی کہ نو کے نیزہ پہ سجا کے سروں کو شہر بہ شہر پھیلایا جائے۔ عرب کی تاریخ میں کسی بھی جنگ میں، اسلامی جنگ میں، اسلامی جنگ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اسلامی جنگ میں کبھی خواتین پہ حملہ نہیں کیا گیا، حتیٰ عرب جنگ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اگر آپ کے ذہن میں اور ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہوگا کہ امام حسین کا وہ آخری جملہ کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، ہے ابو سفیان کے چاہنے والوں، ماننے والوں، اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں تو کم سے کم مرد رہو، آزاد رہو۔ یہ امام حسین نے کب کہا تھا؟ جب امام حسین زندہ تھے، آخری رمق تھی اور قاتلوں نے چاہا تھا کہ خیام حسینی پہ حملہ کریں، تو یہ خلاف قواعد جنگ عرب تھا کہ وہ مرد کے زندہ ہوئے اس کی ناموس کی طرف حملہ کریں۔ امام نے کہا تم اسلام نہیں رکھتے، تم مسلمان نہیں ہو، کم سے کم مرد ہو، آزاد رہو، عرب کی تہذیب کا خیال رکھو۔ تو عرب کی تہذیب کے خلاف یہ لوگ عمل کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب کے خلاف عمل کر رہے تھے، لیکن اب تک اس سے پہلے والے اسلام کی تہذیب کو پاس رکھتے ہوئے اپنے عمل کر رہے تھے تاکہ وہ مسلمان کا ظاہری چہرہ حفظ کر لے جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان پیش کریں، مسلمان رہنما پیش کریں۔ انہوں نے یہ غلطی کی، اس کو غلطی نہیں کہا جائے گا، انہوں نے اتنی جرأت ان کی ہو گئی کہ اب انہوں نے اسلامی ظاہر اسلام کا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ نواز رسول کے سر کی تشہیر ہو رہی ہے، اولاد رسول کے سر کی تشہیر ہو رہی ہے، نتیجے میں اب یہ چاہ کر بھی جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں بڑی غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا ان کو، کہ احساس کب ہوا؟ جب یہ بہت سے شہروں میں ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، بہت سے شہروں میں ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، بہت سے شہروں میں لوگوں نے احتجاج کیا جہاں کچھ یہ ضرور جاننا چاہیے کہ نوجوانوں کو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہے، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس جو قافلہ جا رہا تھا، اسیر قافلہ، ان کے فیور میں لشکر یزیدی کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کسی اور قسم میں اس کی تفصیل کے کس کس شہر میں کب کب ہوا یہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی چونکہ ہم خواتین والی گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو ہم چاہ رہے ہیں سمیٹ لیں، تو پروٹیسٹ ہوئے، یا وہ راہب والا واقعہ ہے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا جی، لیکن اس نے پروٹیسٹ کیا، اس کے بچے مارے گئے، وہ بھی مارا گیا۔ تو دھیرے دھیرے یہ خبر جب شام پہنچی اور کوفے پہنچی، اصل یہ واقعات زیادہ تر کوفے سے شام کے رستے میں ہوئے ہیں کیونکہ کربلا سے کوفے کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، تو اصل جو تشہیر ہوئی ہے اور جو اصل اسیر کر کے جو
اسی لیے لمبے راستے سے لے جانے والے واقعات زیادہ ملتے ہیں. جو گھوم کے جاتا تھا، آبادیوں سے ہوتا ہوا جاتا تھا. راستہ طولانی بھی ہو اور ہماری جیت جو ظاہری ان کی جیت تھی اس کی تشہیر زیادہ ہو کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، کوئی ہمارے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ کرے. جب یہ کام انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، بہت سے علاقے میں ان کے ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، انہوں نے آ کے وہی کام کیا جو یہ چاہتے تھے، توہین کی اہل بیت کی اور خواتین کی اور اسیروں کی. تماشا دیکھنے آئے، تالیاں بجائیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی بھی تھیں جہاں پر شہر میں یا تو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ بھائی شہر میں مت لائیے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہوا یہ سب تاریخ میں. دھیرے دھیرے ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارے نقصان کر رہا ہے. تب تک اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا. اور آخری اس میں کیل، اس تابوت میں آخری کیل جناب زینب کے خطبوں نے، جناب ام کلثوم کے خطبوں نے، جناب فاطمہ کبریٰ کے خطبوں نے، جناب سکینہ کے خطبوں نے، اور امام سجاد علیہ السلام کا وہ عظیم خطبہ جو آپ نے شام کی مسجد یا شام کے دربار میں دیا. اس پہ اختلاف ہے کہ شام کی مسجد ہے یا شام کے دربار، بہرحال شام میں دیا وہ خطبہ. اس خطبے نے آ کر آخری کیل ٹھوک دی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بالکل صحیح نہیں ہو گئے، لیکن ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو اب اس کا وہی کہ فوراً یزید نے ابن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میں نے کب کہا تھا اس سے، جو آج ان کے چاہنے والے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید نے تو کبھی نہیں کہا تھا، جبکہ اس کا خط موجود ہے تاریخ میں جو اس نے ولید کو لکھا ہے جو حاکم مدینہ تھا کہ یا بیعت لو یا سر کاٹ کے بھیجو. تو سر کاٹنے کی بات تو اس نے مدینے میں ہی کر دی تھی، کربلا تو بہت بات کی بات ہے. جی سر کاٹنے کی بات تو رجب میں ہو چکی ہے، تو محرم تک طول ہو گیا. فوراً اس نے احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور سیاسی لحاظ سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ابن زیاد کو خدا، ابن مرجانہ کو خدا ہلاک کرے، اس نے بدبخت کرے کہ اس نے ایسا کام کیا. جب ابن مرجانہ کو خبر ہوئی تو اس نے بھی دوسروں کی طرف ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی غلطی کی ہے. لیکن ہاں اتنے مضبوط تھے سیاسی لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے کہ فوراً کوئی انقلاب نہیں ہو سکتا تھا، کہ جو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جی لیکن بات وہیں پلٹ کے آئے کہ یہ کام اور یہ احساس دلانا اور یہ بے نقاب کرنا کس کے نتیجے میں ہوا؟ خواتین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہوا. سبحان اللہ. ورنہ یہ جنگ کربلا میں ختم ہو جاتی، کوئی اس کا ہماری طرف سے گواہ ہوتا ہی نہیں. جتنی بھی تاریخ لکھی جاتی وہ ان فوجیوں کی زبان سے لکھی جاتی جو اس فوج میں جنگ میں تھے، کیونکہ ادھر سے تو کوئی بچا ہی نہیں. ظاہر سی بات. ادھر سے کون بچا؟ امام سید سجاد، امام محمد باقر، کچھ بچے اور خواتین، جو کچھ خاندان کی ہیں، کچھ بہویں ہیں، کچھ اصحاب کی زوجائیں ہیں، کچھ کنیزیں ہیں. یہ خواتین ہیں، یہ خواتین بنی ہیں گواہ اس عظیم واقعے کی. کل یہی خواتین راویہ ہیں اس واقعے کی، بے شک. اور اور یہی خواتین ہیں جن کی تشہیر کر کے اس واقعے کی سنگینی کو یا اس واقعے کی اصلیت کو لوگوں تک پہنچانے کی یا اپنی جیت کو پہنچانے کے لیے ان واقعوں کی ان خواتین کی تشہیر کی گئی. نتیجے میں انہی خواتین نے امام حسین کے مقصد کی تشہیر کر دی یا امام حسین کو پہچنوایا ان لوگوں میں جا کے جو لوگ کل علی کو بے نمازی سمجھ رہے تھے، علیاذن باللہ شام میں، وہ آج ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. واہ. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب رہا کیا گیا تو پہلی ڈیمانڈ آپ نے کیا کی؟ لوٹا ہوا سامان واپس مانگا اور بھائی پر رونے کے لیے جگہ مانگی. یہ مجلسیں جو آج ہم کر رہے ہیں اس کی بانیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اس کی بانیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. کہاں کی یہ مجلس؟ شام میں. شام میں گھر خریدا گیا یا کرائے پہ لیا گیا یا خالی کرایا گیا، جیسا بھی کیا گیا ہو. 3 دن مجلس کی آپ نے آزاد ہونے کے بعد. تینوں تاریخ میں سب موجود ہے. پہلے دن کتنے لوگ آئے، دوسرے دن کتنے لوگ آئے، تیسرے دن کتنے لوگ آئے، کیا وصیتیں کی، کیا نصیحتیں کی، سوائے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور مصائب جو آپ پر گزرے کچھ بیان نہیں ہوا. پہلے دن 40 عورتیں آئیں، دوسرے دن 80 عورتیں آئیں، تیسرے دن 150 سے اوپر عورتیں آئیں، یعنی تعداد بڑھی. یہ جیت ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے دن 40 آنے کے بعد دوسرے دن کم ہو جاتے کہ بات ختم ہو گئی، معلوم جو ہونا چاہیے تھا. لیکن اثر دکھا رہی ہیں آپ کہ
آج میں قاتلوں کے شہر میں، علی سے جنگ کرنے والوں کے شہر میں، حسن کو قتل کرنے والوں کے شہر میں، حسین ابن علی کو قتل کرنے والے کے شہر میں، حسین اور آل علی کے فضائل بیان کر کے میں جا رہی ہوں اور بتا کر جا رہی ہوں کہ کون ہے۔ اس میں شریک ہیں یہ تمام خواتین۔ امام حسین ان کو اسی لیے لے کر آئے تھے کہ میرا اور عباس و علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام و بنی ہاشم اور میرے انصار کی قربانی اگر زندہ رکھنی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ اور قربانیاں چاہیے۔ یہ جنگ نہیں کریں گی، ان کے پاس تلوار نہیں چلانی ہے ان کو، یہ جنگ کریں گی کس سے؟ یہ جنگ کریں گی نفس سے، یہ جنگ کریں گی ان کے ظلم کے مقابلے میں استقامت دکھا کر۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گی لیکن اپنی جگہ پر قائم رہیں گی۔ یہ ہم اپنے وارثوں کے سروں کو نوک نیزہ پر دیکھیں گی لیکن اپنی استقامت پر قائم رہیں گی۔ نتیجے میں جو میری استقامت ہے، جو میری پوری مشن ہے، وہ زندہ رہ جائے گا، نہ صرف سن 61 ہجری میں، سن 62 ہجری میں، سن 63 ہجری میں، بلکہ 1400 سال بعد جو آج ہم اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور تا قیامت یہ زندہ رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے جناب زینب کا ایک لقب کیا ہے؟ شریکۃ الحسین، امام حسین کی شریک۔ امام حسین کی شریک ہونا بہت عام سی بات نہیں ہے۔ امام حسین امام معصوم ہے، امام معصوم کا شریک ہونا یعنی عہدہ الہیہ کا شریک ہونا، یعنی مقصد کا شریک ہونا۔ امام حسین کربلا میں شہید ہو کے ختم ہو جاتی بات اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا اتنی عظیم کام کو انجام نہ دیتی کہ جو آج عزاداری کی شکل میں اور زیارت کی شکل میں اور یاد کی شکل میں ہم تک باقی ہے۔ اس کے لیے ان خواتین کو لے کے گئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دیں کہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اگلے کسی قسط میں ہم جو قربانیاں انہوں نے دی، جو باتیں انہوں نے کی، وہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس سے پھر ہم آج کی دور کی خواتین کے کردار کو اور اس کے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ تو ایک آخری بات جو میں ختم کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام حسین، پوری دنیا آج عورت کے حقوق اور عورت کی ذمہ داری اور عورت کی رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ امام حسین نے کتنی عظمت دی کہ جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہی ان خواتین کے ذریعے ہوگا۔ یعنی میں ان کو اتنا اوپر لے آؤں گا کہ بالکل میرے ساتھیوں کے بغل میں آگے کھڑی ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ رائٹس کی کون دے گا اس عرب میں، اس ماحول میں، کہ میں اتنا اوپر ان کو لے آؤں گا کہ جس طرح میرے اصحاب پر ذمہ داری ہے میری دفاع کرنے کی، اسی طرح ان کی زوجاؤں پر، ان کی بیٹیوں پر، ان کے ساتھیوں پہ ذمہ داری ہوگی مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی۔ میں اس حد پر ان کو لے کے آ جاؤں گا، میں اتنی حد پر ان کو لے آؤں گا معنوی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے، کہ یہ بالکل اسی طرح مقصد حسین میں کام کریں گی جس طرح مرد حضرات کر رہے ہیں اور اصحاب و انصار اور اولادیں کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح خواتین کریں گی۔ کربلا بہترین جگہ ہے اسی لیے ہر طرح کی چیزوں کو سمجھانے کے، ان میں سے ایک چیز اور اہم چیز عورتوں خواتین کا مقام، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں ہیں جو خواتین کربلا امام حسین کے حکم سے پوری دنیا تک لے کر گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آگے گفتگو ہم اس ویمن پاور کے اوپر ضرور کریں گے کسی اگلے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی ایک خوبصورت گفتگو خواتین کے حوالے سے پروگرام پیغام عاشورہ میں، کہ کس طریقے سے اسلامی شریعہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ویمن پاور کو کس مقام تک لے گئے اور آج مشن حسین پوری دنیا میں قائم و دائم ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني أنا طفل حسيني